قل أنا تسحرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف حج کی اہمیت بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن حج کی جو روح ہے اسے بھی آج سٹیٹس کو یا پھر یوں کہیں کہ دنیا داری اور مال و دولت کی تقسیم نے امیر غریب کے فرق کو جنم دے کر اس کی روح کو بھی ختم کر دیا ہے۔ حج اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے جو کہ صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر جانے کی طاقت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج ضرور کرے۔ حج ایک افضل ترین عبادت ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر یونٹی کی علامت ہے، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان یہاں پر ایک جگہ پر ایک ساتھ اکٹھا ہو کر ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ایک جیسا لباس پہن کر، ایک جیسے کلمات بول کر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حج انسان کے گناہوں کو ایسے دھوتا ہے جیسے صاف پانی میلے کپڑوں کو، انسان کی روح کو سکون دیتا ہے اور دنیا کی محبت کو ختم کر کے اسے آخرت کی یاد دلواتا ہے، اس کے دل سے تکبر اور میں کو ختم کرتا ہے۔ جب دو سفید کپڑوں کے لباس کے اندر دنیا کا ہر ایک مسلمان، چاہے وہ گورا ہو چاہے کالا ہو، عربی ہو اجمی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ایک ہی لائن کے اندر کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ حج جہاں پر روحانی سکون اور افضل ترین عبادت ہے، وہیں پر یہ ہر سال مسلمانوں کو میدان محشر کی تیاری کروانے کے لیے بھی یاد دہانی کرواتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حج کے اندر جہاں پر بار بار حج کی اہمیت بیان ہوئی ہے، وہیں پر زیادہ تر قرب قیامت اور میدان محشر کے حساب کتاب کا بھی ذکر موجود ہے، اور ان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بالکل اسی طرح میدان محشر کے اندر جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو اسی طرح سے ایک لباس کے اندر جس کے اندر نہ کوئی امیر ہوگا، نہ کوئی غریب، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیر، سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور ان کو ان کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اس دن کسی کو بھی کسی کا امیر ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف حج کی اہمیت بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن حج کی جو روح ہے اسے بھی آج سٹیٹس کو یا پھر یوں کہیں کہ دنیا داری اور مال و دولت کی تقسیم نے امیر غریب کے فرق کو جنم دے کر اس کی روح کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اس سال ریکارڈ 18 لاکھ لوگوں نے حج کیا، جن میں سے 16 لاکھ تو غیر ملکی تھے، جبکہ 2 لاکھ سعودیہ کے اندر رہنے والے مقامی اور غیر مقامی لوگ تھے۔ آپ سب نے خبروں کے اندر یہ سنا ہوگا کہ حج کے دوران شدید گرمی سے 1000 کے قریب حاجی شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ سب کیسے ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ نمبر 1، سٹیٹس کو یعنی اپر اور لوور کلاس کے سٹیٹس کا فرق، اور دوسرا سعودی حکومت کی ناکامی یا پھر بے حسی۔ جب میں نے ہزاروں حاجیوں کی اچانک موت پر کھوج شروع کی تو پتہ چلا کہ ان میں سے زیادہ تر حاجی وہ تھے جو کہ غیر قانونی طریقے پر یعنی سعودی حکومت سے چھپ کر حج کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے ان کے لیے کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، اور اوپر سے شدید گرمی جو کہ 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گئی تھی، ان کی اچانک موت کی وجہ بنی، کیونکہ عینی شاہدین کے مطابق 7 کلومیٹر لمبے راستے پر نہ ان کے لیے کوئی پانی تھا اور نہ کوئی سایہ، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بوڑھے تھے جو کہ شدید گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کے نام سعودی اتھارٹیز کے ریکارڈ کے اندر بھی موجود نہیں تھے۔ اب یہاں پر ہم سب کے مائنڈ کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کا حج کرنا جائز بھی ہے جو چھپ کر یا غیر قانونی طریقے سے کیا جائے؟ تو یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہاں، ایسا بالکل جائز ہے۔ دیکھیں، کعبہ دنیا کے ہر مسلمان کا حق ہے، اور یہ کسی ملک کی ملکیت نہیں ہے اور نہ ہی کسی قوم کی ملکیت ہے کہ کسی بھی مسلمان کو وہاں پر داخل ہونے سے روکا جائے۔ خاص طور پر ایسے ملکوں کے لوگ جہاں پر سرکاری حج کی قیمت 20 لاکھ تک پہنچ جائے، مڈل کلاس بندہ اپنی پوری زندگی پیسے جمع کر کے بھی یہ شہادت حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس صورتحال کے اندر اگر آپ کسی شارٹ کٹ طریقے سے حج کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں۔ ان لوگوں نے کچھ غلط نہیں کیا،
کیا یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور فرض ادا کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ کسی گناہ کے لیے؟ دنیا کا کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حج جیسی عبادت اور سعادت سے نہیں روک سکتا۔ اس سال حج پر موجود عینی شاہدین کے مطابق سعودی حکومت نے بدترین انتظامات کیے تھے۔ نہ تو گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام تھا، نہ کوئی ٹرانسپورٹ کی سہولت تھی اور نہ ہی کوئی صحت جیسی بنیادی سہولیات۔ عام حاجی کے لیے ان سب بیسک نیڈز پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ یاد رہے کہ یہ عام لوگ وہ ہیں جو کہ سرکاری طور پر حکومتی سرپرستی کے اندر یہاں پر آئے تھے۔ یہ سب مڈل کلاس لوگ تھے جو اپنی جمع پونجی بیچ کر، اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسے جمع کر کے، یا پھر کوئی اپنی زمین بیچ کر، یا کوئی ہر سال اپنا ایک ایک پیسہ بچا کر اتنے پیسے اکٹھے کر پایا کہ آخری عمر کے اندر اللہ کے گھر کی زیارت کر کے حج کر سکے۔ مگر افسوس کہ بڑے بڑے میوزیکل کنسرٹ کرانے والے، فیشن شوز پر اربوں ڈالر کا پیسہ لٹانے والے یہ حکمران مسلمان بھائیوں کی مہمان نوازی کی ذمہ داری اٹھا لیتے۔ کیا یہ سب ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، یا صرف ان لوگوں سے فیس لینا ان کی ذمہ داری تھی؟ ان سب لوگوں کا قصور یہ تھا کہ یہ مڈل کلاس کے لوگ تھے، امیر نہیں تھے۔ اگر آپ میری باتوں پر یقین نہ کر رہے ہو تو اپنی فیملی یا پھر اپنے دوستوں سے ہی واپس آنے والے کسی حاجی صاحب سے کنفرم کر لیں، ساری حقیقت خود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سوشل میڈیا پر کئی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر حجاج کرام فوت ہو کر یا بے ہوش ہو کر پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ اپر کلاس لوگ ہیں جو کہ اچھا خاصا پیسہ خرچ کر کے یہاں پر حج کرنے آئے ہیں۔ سعودی حکومت کو موٹا پیسہ دیا ہے کہ جیسے وہ اپنے نارمل لائف کے اندر 5 سٹار ہوٹل زندگی کے عادی ہیں، یہاں پر بھی اللہ کے گھر کے لیے بھی انہیں وہی پروٹوکول چاہیے۔ دیکھیں، عبادت و مشقت کے بغیر قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اگر صبح کے وقت نیند کی قربانی نہ کی جائے، نمازوں کے لیے وقت اور خود پر کنٹرول کو اللہ تعالیٰ کی خاطر نہ رکھا جائے، زکوٰۃ کی صورت میں مال کی قربانی نہ دی جائے، اور روزے کی صورت میں پیاس اور نفس کی قربانی نہ دی جائے، اور حج کی صورت میں عبادت کی مشقت نہ اٹھائی جائے، تو ایسی عبادت کی تو روح ہی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ صرف ایک فارمیلٹی بن کر رہ جاتی ہے۔ افسوس کہ اس اپر کلاس نے آج حج جیسی عبادت کو بھی بالکل یہی حال کر کے رکھ دیا ہے۔ جہاں پر حج کے دوران یہ اپر کلاس عالیشان ہوٹل جیسے ماحول کے اندر عبادت سر انجام دے رہے ہیں، تو مڈل کلاس طبقہ دھوپ اور گرمی اور مشقت کے اندر اپنی جان دے رہا ہے۔ حالانکہ حج کا اصل مقصد تو ان دونوں طبقوں کو ایک لائن کے اندر لا کر ایک ساتھ کھڑا کرنا تھا، اس فرق کو ختم کرنا تھا۔ اسی فرق کو مٹانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر سال حج کا حکم دیا ہے، جسے یہ لوگ ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ حکومتی سرپرستی کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو اس پروٹوکول کی کچھ ایسی ویڈیو دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس فرق کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ حج کا ایک فریضہ ہے جس کا نام ہے جمرات۔ حجاج کرام 10، 11 اور 12 تاریخ کو پتھر کے 3 ستونوں کو باری باری کنکریاں مارتے ہیں، جس کو جمار یا پھر جمرات کہا جاتا ہے۔ جمرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حجاج کرام ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ کنکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مارے تھے جب شیطان مسلسل انسانی شکل کے اندر آ کر ان کو مسلسل وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن یہ بھائی صاحب اپنی ٹھنڈی SUV کے اندر بیٹھ کر یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ عام لوگ 7 کلومیٹر پیدل چل کر یہاں پر پہنچتے ہیں، اور اگر یہ سہولت VIPs کے لیے موجود ہے تو عام حاجیوں کے لیے بھی سعودی حکومت کو کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ منع کا مقام ہے جہاں پر حاجی ٹینٹوں کے اندر گرمی کے اندر سوتے ہیں، اور یہ منع کا VIP سٹیج ہے جو کہ کسی 5 سٹار ہوٹل کی طرح ہے۔ حج کا ہر ایک رکن، چاہے ٹرانسپورٹ ہو، کھانا، رہائش یا پھر باقی سہولیات، ہر جگہ پر امیر اور غریب کا فرق اس بار ہمیں واضح طور پر دیکھنے کو ملا۔ یہ کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں کے لوکلز نے خود بنائی ہے۔ یہاں تک کہ میدان عرفات، جس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ یہ قیامت کے دن محشر کا میدان ہوگا، یہاں پر بھی VIPs کو ہوٹل جیسا ماحول اور بیٹھنے کے لیے پروٹوکول دیا گیا، اور عام لوگ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے موجود ہیں۔ VIPs کے لیے تو ویسے بھی حاجیوں کو لاکھوں کی تعداد میں جو موجود ہوتے ہیں، 1 سیکنڈ پر روک دیا جاتا ہے۔ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں؟ اللہ کے رسول تو اسی فرق کو ہی ختم کرنے آئے تھے۔
کیا حضرت بلال امت کے لیے مثال نہیں بنایا گیا تھا؟ لیکن یہ لوگ آہستہ آہستہ اسی جہالت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اگر سعودی حکومت ہر طرح کی بدعت اور گمراہی کے خلاف زائرین کو روک سکتی ہے تو اس چیز کو کیوں نہیں روک سکتی؟ یہاں پہ یہ سعودی حکومت کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے جس کو وہ بند نہیں کرانا چاہتے۔ اور یاد رہے کہ میں یہاں پر سعودی اتھارٹیز کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہائی لیول پر موجود ہوتی ہیں۔ یہ بیچارے پولیس اور فورسز کے لوگ اور نیچے موجود لوگ تو خود مجبور ہوتے ہیں، ان بیچاروں پر تو کرٹیسائز کرنا بنتا بھی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر دنیا بھر کے مسلمان سوشل میڈیا پر اس کے خلاف آواز اٹھائے تو سعودی حکومت اپنی غلطی کا احساس کر سکے گی اور نیکسٹ ٹائم وہ اس سنگین جرم سے یعنی امت کو تقسیم کرنے سے باز رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔